بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل لولیک الفرج. آپ نے بارہا اس حدیث کو سنا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو بھی اپنے امام وقت کی پہچان کے بغیر دنیا سے چلا جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. ہم اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہمارا امام وقت کون ہے، اور ہم اپنے امام وقت کو کیا پہچانتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر پہچانتے ہیں تو کیا اس کی طرف ہم متوجہ بھی ہیں یا نہیں. اگر ہم اپنی زندگی پہ غور و فکر کریں تو ہمیں نتیجہ یہ ملے گا کہ ہمارے اشعار میں، ہماری محفلوں میں، ہمارے عقیدے میں امام تو ہیں، لیکن ہماری زندگی کے ہر حصے میں امام موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں امامت کے مفہوم سے غافل ہے، امام کو ناظر نہیں مانتا ہے، اپنے امام کی صحیح پہچان نہیں رکھتا ہے. جب ہم غور و فکر کریں گے اپنی زندگی پر تو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا امام وقت کی پہچان کے بغیر ان کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے. جیسے ہم ایک نوکری کرتے ہیں اور ایک سی سی ٹی وی کیمرے کی وجہ سے اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بڑی اچھی طریقے سے گزارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ نہ کٹ جائے، کوئی بولے نہیں. کیا اس سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح اپنے نفس کو احساس دلایا کہ ہمارا امام جو زندہ ہے وہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے؟ یہ سوالات ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب سے پہلے اپنے نفس کو یہ احساس کرائیں کہ ہمارا امام زندہ ہے. صرف 15 شعبان کو زندہ نہیں، بلکہ ہر لمحہ ہر وقت وہ ہمارے آس پاس موجود ہے. اس کو ہم سے کچھ امیدیں ہیں. وہ ہمارا باپ ہے، اس امت کا باپ ہے. کیا ایک باپ اپنے بیٹے سے غافل رہ سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا دنیا کی لذتوں کی بنیاد پر اپنے باپ سے غافل ہو جائے، لیکن کیا باپ کی شفقت یہ اجازت دیتی ہے کہ اپنے بچوں سے دور رہیں؟ ہمارا امام وقت اس امت کا باپ ہے. کبھی آپ یہ محسوس کریں، اپنے نفس کو یہ احساس دلائیں کہ ہم کس امام کی امت میں ہیں. سلمان فارسی امام علی علیہ السلام کی امت میں تھے. میثم، ابوذر، مقداد یہ سب مولائے کائنات کی امت میں ہیں. زرارہ یہ 6 امام کی امت میں ہیں. مگر ہم جس امام کی امت میں ہیں وہ آخری امام ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر معصوم مظلوم رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کو اس کے زمانے میں نہیں پہچانا گیا، اس کو اس کے زمانے میں اس کی معرفت حاصل نہ کی گئی. وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے ہیں. کسی نے کہا اگر وہ اپنے لشکر کا مجھے 1 دے دے اور تب میں اپنے 20 دینے کے لیے تیار ہوں. کسی امام نے کہا اگر 20 تیار ہو جائیں تو میں قیام کروں گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس زمانے کا بھی امام ہم سے یہی فریاد کر رہا ہو، ہم سے یہی استغاثہ کر رہا ہو، ہم سے یہی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہو کہ جس طریقے سے پچھلے اماموں کی امت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس زمانے کے امام کی امت میں ہونے کے باوجود اپنے امام کی پہچان نہ رکھتے ہو. ہم اپنے امام کو سب سے پہلے زندہ مانیں، ان کو ہر اعتبار سے اپنے آپ سے قریب کریں. جب ایک میزبان مہمان کو بلاتا ہے تو آمادگی کرتا ہے، گھر کو سجاتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے.
کیا ہم نے کبھی اپنے امام وقت کو اس طریقے سے بلایا ہے جس طریقے سے ایک عام مہمان کو بلایا جاتا ہے؟ ہمارا امام وقت ہر وقت اپنے چاہنے والوں پر نظر کرم رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے امام وقت کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ جب معرفت حاصل ہوگی تب کہیں انتظار کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، تب کہیں انتظار کا اصل فلسفہ سمجھ میں آئے گا، تب کہیں معرفت کی بنیاد پر محبت حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ محبت کرنے والے اگر بغیر معرفت کے محبت کریں تو یہ محبت اس دنیا میں انسان کو نصیری اور خوارج بناتی ہے۔ یہ محبت اگر معرفت کے ساتھ ہو جائے، حقیقی پہچان امام وقت کی ہو جائے، تو پھر یہ محبت زمانے میں سلمان و بوذر و مقداد و قنبر بناتی ہے۔ ہم اپنے نفس کو احساس دلائیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، وہ ہمارے ہر ایک عمل پر اس کی نظر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی لذتوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے اپنے امام وقت سے اتنا دور ہو جائیں کہ کوفے والوں کی طرح صرف خط لکھیں اور جب امام اپنا نمائندہ بھیجے تو اس کی آواز پہ لبیک کہنے کے بجائے منہ موڑ کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ اس لیے خدا سے دعا ہے، خدایا سب سے پہلے ہمیں اپنے امام وقت کی معرفت عطا فرما اور یہ احساس میرے دل کے اندر زندہ کر دے کہ میں اپنے امام وقت کو ہر وقت زندہ سمجھوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔